اگر ایک دن اللہ آپ سے وہ چیز مانگ لے جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو، کیا آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں گے؟ 10 ذی الحج صرف ایک عید نہیں، یہ ایک عظیم قربانی، ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کی یاد ہے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی وفاداری نے ان کو اللہ کا خلیل بنا دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے 10 ذی الحج کی فضیلت، عید الاضحیٰ کی اصل کہانی، قربانی کیوں واجب ہوئی، قربانی کے احکام، حج اور مینا کے کنیکشن، اور وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم، میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ دوستو، اسلامک کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحج بہت برکت والا ہے، اور اس مہینے کا 10واں دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن لاکھوں لوگ حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، 10 ذی الحج اتنا خاص کیوں ہے؟ قربانی کی شروعات کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس آزمائش سے گزرنا پڑا، اور آج ہم اس دن سے کیا سیکھتے ہیں؟ آج ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دوستو، ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کا پہلے 10 دن بہت افضل بتائے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں، یعنی نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، دعا۔ ان دنوں میں کیا گیا ہر نیک عمل زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے 10 ذی الحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اب آتے ہیں اس عظیم واقعے کی طرف جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک اور فرما بردار نبی تھے۔ ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، بہت سالوں تک اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ نے ان کو بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ سوچئے دوستو، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک باپ جسے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، اسے اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں آتا ہے، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک بیٹا نہیں کہہ رہا تھا، یہ ایمان کی انتہا تھی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے حکم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان تک اللہ کے لیے قربان کرنے کی تیاری دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا لے گئے۔ شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش کی، کبھی باپ کو بہکایا، کبھی بیٹے کو، کبھی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو سب پر ترجیح دی۔ اسی یاد میں حج کے دوران رمی کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور قربانی دینے لگے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ کو ان کی نیت اور اطاعت دیکھنی تھی۔ آج بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ عید صرف گوشت کھانے کا نام ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی اطاعت، صبر، تقویٰ، سیکریفائس، غریبوں کی مدد۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، اللہ تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، عاقل اور بالغ ہو، مسافر نہ ہو۔ قربانی کے جانور بکرا، بھیڑ، گائے اور اونٹ اور جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا افضل مانا گیا، اپنے لیے، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو خوشی دینے کا نام بھی ہے۔ اس دن حج بہت امپورٹنٹ رکن بھی ادا ہوتا ہے۔ حاجی مینا جاتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں،
سر منڈواتے ہیں اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اللہ کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہم صرف جانور قربان کرتے ہیں یا اپنی بری عادتیں بھی؟ کیا ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اصل قربانی یہ ہے غصہ قربان کرنا، نفرت قربان کرنا، گناہ قربان کرنا، تکبر قربان کرنا۔ سوچئے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے چلا تھا اور ایک بیٹا اپنی جان اللہ کے لیے دینے کو تیار تھا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں اور اسی کو اللہ کی محبت کہتے ہیں۔ اسلام میں دو بڑی عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے بعد آتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حج اور قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ عید الفطر کا پیغام شکر ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا پیغام سیکریفائس ہے، یعنی اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی ایگو کی قربانی، اپنے مال کی قربانی۔ یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی بھی عظیم قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوچئے دوستو، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان، صرف اللہ پر یقین۔ اسی یقین کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا اور آج بھی لاکھوں لوگ زمزم پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، اور پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے وہاں سے زمزم کا پانی نکل آیا۔ آج بھی حج اور عمرہ میں مسلمان صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ صرف دوڑنا نہیں، یہ ایک ماں کی سٹرگل کی یاد ہے۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آج بھی حج میں لاکھوں لوگ مینا جاتے ہیں، وہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، سنت ابراہیم کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف ریچولز نہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی بھر شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا۔ روایتوں کے مطابق ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے جا رہے تھے تو شیطان آیا، اس نے کہا، اپنے بیٹے کو مت قربان کرو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن تینوں نے شیطان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی یاد میں حج کے دوران پتھر مارے جاتے ہیں، یعنی ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے۔ آج دنیا بہت میٹیریلسٹک ہو چکی ہے، لوگ پیسہ، فیم اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ضرورت پڑنے پر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ آج ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنا غصہ نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، حرام کمائی نہیں چھوڑتے۔ اصل قربانی کریکٹر کی ہوتی ہے۔ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سکھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کو تکلیف مت دو، اس لیے جانور کو پیار سے رکھا جائے، اسے بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ چھری تیز ہو، اسلام رحمت اور انسانیت کا دین ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی محسوس کر سکیں۔ اس لیے اسلام شیئرنگ اور ہیلپنگ کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہر امیر انسان سنسیئرلی قربانی کرے اور غریبوں کا خیال رکھے تو سوسائٹی میں بھوک اور نفرت دونوں کم ہو سکتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو کچھ سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد تکبیر پڑھنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عید کی نماز ادا کرنا، قربانی کرنا، مسکرانا اور لوگوں سے پیار سے ملنا اور تکبیر کے الفاظ کہنا۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تحریک پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ آج افسوس بہت لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں۔ سوچئے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتے تو شاید آج دنیا ان کا نام عزت سے نہ لیتی، لیکن انہوں نے اللہ کو سب سے اوپر رکھا، اسی لیے آج کروڑوں لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ حج ان کی یادوں سے بھرا ہوا ہے اور قیامت تک ان کی قربانی یاد رکھی جائے گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کا سب سے بڑا اصول ہے۔ یہ تھی 10 ذی الحج اور عید الاضحیٰ کی اصل کہانی۔
اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میرے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامک اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کے لیے قربانی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قربانی کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔